جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا تو کہیں بھی جو مسنون نکاح پڑھایا جاتا ہے، جو آج جمعے میں تھوڑا بیان ہوا، اس پر 10% بیان ہوا، باقی نہیں ہوا، تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تساءلون بہ والارحام. اس کا قرآن پاک اس آیت کی تفسیر جو ہے روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کی ہے کہ ارحام کا مطلب کیا ہے. ارحام کا مطلب یہ کہ نکاح ہونے کے بعد ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے، اور بیٹی کو کہیں گے کہ نکاح ہو گیا، آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. اس پہ عمل نہ ہونے کی جیسے جھگڑے جو تھوڑا تفصیل بتائی تھی. انور صاحب دعا میں مزہ آیا؟ ہاں ماشاء اللہ. اب سنیے جناب، اللہ اللہ، جتنا حق تمام خون کے رشتوں کا ہے اتنا ہی سسرال والوں کا ہے. ان سے ذرا ذرا سی بات پر لڑنا جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اگر بیٹا اپنی بیوی کو لے کر عید بقرعید کو یا کسی اور دن ساس سسر کا حق ادا کرنے جاتا ہے تو ماں کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اچھا تو جورو کا غلام بن گیا. باپ کو یہ کہنا جائز نہیں کہ اچھا تم بیوی کے کلی بن گئے، پورٹر بن گئے. یہ کیا جہالت کی بات ہے، یہ جہالت چلی آ رہی ہے، یہ جہالت چلی آ رہی ہے. یہ دوستو بہت ہی جہالت، علم کی کمی اور بے رحمی کی بات ہے. بلکہ آپ کو تو مبارکباد پیش کرنا چاہیے کہ بیٹا جاؤ ساس سسر کا بھی حق ادا کرو، ان کا بھی حق ہے. 20-22 سال پال پوس کر اپنی بیٹی دیتے ہیں، کیا ماں باپ سے ملنا اس کا حق نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک بار تو حق ہے ہی، لیکن لڑائی نہیں کرنی ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو نہیں بھیجنا. اور تھوڑا بتا دیا تھا جمعے کو، اب قتل تک ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے، بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، بیوی کو الگ کر دیتے ہیں. اب وہ ظلم کو کہاں تک آپ نے بتایا. جناب کیا ماں باپ سے ملنا بیٹی کا حق نہیں ہے؟ تم اپنی بیٹی دیتے ہو تو کیا پسند کرتے ہو کہ اس کے ساس سسر بھی تم سے نہ ملنے دیں؟ لیکن دوسرے کی بیٹی پر ڈنڈا شاہی اور نوکر شاہی چلانا چاہتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں آج کل والدین بہت زیادتی کر رہے ہیں. بیٹا بیچارہ دیندار اللہ والا ہے، اگر بیوی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے تو اماں ناراض ہوتی ہیں. بیچارہ بے قصور ہے پھر بھی اماں کے پیر پکڑ کہہ رہا ہے میری ماں مجھے معاف کر دو. اماں ہے کہ بفر رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں معاف کریں گے، بس ہمارے جنازے میں بھی شریک نہ ہونا ظلم ہے. ارے جہالت کی پوٹلیوں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ارے جہالت کی پوٹلیوں ذرا اللہ سے ڈرو. اگر تم معاف نہیں کرو گی تو خدا بھی تمہیں قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، تب پتہ چلے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جو زمین پر اللہ کے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسی خطائیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں آیت نازل ہوئی کہ ابو بکر صدیق کیا تم کو یہ بات محبوب نہیں کہ تم میرے اس بدری صحابی کو جو تمہارا رشتہ دار ہے غریب ہے معاف کر دو اور اللہ تمہیں معاف کر دے. کسی بات پہ ناراضگی ہوئی تھی، انہوں نے ہدیہ بند کر دیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی اس رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، کچھ خیر خیرات ہدیہ بھی نہیں دوں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. اس آیت کے نازل ہوتے ہی صدیق اکبر نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیا. ایسے ہی تو صدیق تھوڑی ہیں رضی اللہ عنہ. اور کہا اللہ کی قسم انی احب ان یغفر اللہ لی، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں کہ اللہ قیامت سے مجھے معاف کر دے. اے خدا تیری قرآن پاک کی آیت کی قدر کرتا ہوں، صدیق تیرے ہر حکم پر جان دیتا ہے، میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دوں اور آئندہ میں اس کا اور زیادہ خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ اور زیادہ احسان کروں گا اور بڑا ہدیہ دوں گا. گھر گھر موبائل کی مصیبت اور گروپ کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے. سگا بھائی پر کیس کیا ہوا ہے، اور کیونکہ اللہ سے دوری ہے، علماء سے دوری، اللہ سے دوری، اللہ والوں سے دوری، اللہ سے دوری. بیوی پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں. آج بتایا تھا الحمدللہ جمعے میں کہ اللہ نے بیوی کی سفارش فرمائی ہے جس طرح ماں باپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کی سفارشیں فرمائی ہیں بیوی کی سفارشیں فرمائی ہیں. اس کو مارنا، کیونکہ رات دن لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں بخاری شریف کے عذاب سے، تو بیوی تو پسند نہیں آتی ان ظالموں کو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا خرید رہے ہیں، لعنت کی بد دعا. جی لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ. اور اصلاح فرض ہے، اس کی فکر ہی نہیں. اور جمعے کا 15 منٹ کا بیان سن لیا، آگے پتہ ہی نہیں بیان کے شروع میں کیا بات ہوئی، پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اگر تم گھر سے قدم نکالا، بیوی کو لے گئے، گھر کا دروازہ تیرے لیے بند. یہ طریقہ ہے یہ جناب. اور آج کل کیا حال ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر مائیں کہہ دیتی ہیں
کس سے تو بہتر تھا کہ اولاد ہی نہ ہوتی. یہی وہ مائیں ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو تعویذیں مانگتی پھرتی ہیں، روتی ہیں کہ خدا مجھے اولاد دے دے. اور جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو دماغ میں خناس اور غصہ اتنا کہ وہ بیچارے معافی مانگے تو ان کو مزاج ہی ٹھیک نہیں ہوتا. شکایت اور ظلم سے بہو کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. آج ایک جملہ میں نے پڑھا، میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں جملہ. وہ ایک رسالے میں جاتا ہوں نا تو ساتھ ضروری رسالے لے لیتا ہوں ساتھ میں جب کہیں باہر جاتا ہوں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیوہ کو زکات دینے والوں زکات مت دو، تم ان کو تمہاری زکات کی ضرورت نہیں ہے، خدا را ان کا نکاح کرا دو. اف، جملے نے چیر کے رکھ دیا. کیونکہ ہندوؤں میں جو شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ کی شادی نہیں کراتے آج بھی. تو ہم کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا تو دماغ وہ بھرا ہوا ہے. مرد کو تو جلدی شادی چاہیے کہ گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں. اور وہ جو زندگی اس نے شوہر کے ساتھ گزاری ہے اس کو خیال نہیں آئے گا، اس کی تڑپ نہیں ہے. کیا جملہ ہے! میں تو پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ بیواؤں کو تمہاری زکات کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی شادیاں کرا دو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب زکات کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب شادی ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان کو اس طرح برباد مت کرو بیچاریوں کو. اور اپنے منہ سے تو کہیں گی نہیں. حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منع بھی کریں تو آپ دوسرے وقت میں ان کو سمجھاؤ، محنت کرو. یہ اپنے منہ سے تھوڑی ہماری بہو بیٹیاں کہیں گی کہ ہماری شادی کرا دو. لیکن ہم ماں باپ کو ہوش ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. ماں باپ بنتے ہیں، چاچا ماموں بنتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ بیوہ کی زبان سے پھوٹتے تک نہیں ہے کہ سب ناراض ہو جائیں گے، سب مجھے ماریں گے. کیوں ماریں گے بھائی؟ حق بات پر. اگر ایسے ظالم ہے تو بس دعا کرو. ایک لفظ زبان سے نہیں کہتے کہ بیوہ کی شادی کرا دو، ساری زندگی بیچاری کی نوکرانی بن کے ختم ہو جاتی ہے. کیا جو بہو آتی ہے وہ بیٹی نہیں ہے؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کی ساس یہ معاملہ کرے تو پھر تم کیوں تعویذیں لینے آتی ہو؟ بہو کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہو. یہ کیا کہ اپنی بیٹی کے لیے تعویذیں مانگو اور دوسری کی بیٹی نہیں ہے. انتہائی بے رحمی کا معاملہ ہوتا ہے. شیخ العرب والعجم فرماتے میں بہت دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ واقعات فرضی نہیں عرض کر رہا ہوں. اس قسم کی باتیں میرے کان میں لائی جاتی ہیں کہ صاحب یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ خالی اللہ کا حق ادا کرنے سے اللہ والے نہیں بنو گے. جب تک کہ اللہ کے بندوں پر رحم نہ کرنا سیکھو، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہ سیکھا تو خالی اللہ والے نہیں بن سکتے. غصے کا خناس نکالو. ذرا سی بات پر بہو کو ڈانٹنا، بھائی تو بڑی ہے تو تکبر تو مت دکھانا. اللہ نے تجھے اگر گھر کا بڑا بنایا تو تو مت خریدو، بد دعا تو مت خریدو. معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. بعض خواتین چاہتی ہیں کہ ہم ایسا روب کریں کہ ہمارے سامنے بہو ہیں تو کیا خاندان کی دوسری عورتیں بھی نہ بول سکیں، اور ذرا کچھ بولے تڑ بحث اتنا زبان اتنی چلاتی ہیں کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی آئندہ اس کے متھے لگنے کی. چھوڑو یار، کون متھے لگے بھائی اس کے. اللہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لے گا. اب جن کو بہت غصہ آتا ہے ذرا وہ اپنا مزاج کی حدیث پاک سن کے درست کر لیں. کیسے اپنے غصے کو روکیں، مزاج کو رحم دل بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ ویسا ہی فرمائے. بعض کہتے ہیں کہ صاحب کیسے برداشت کریں، جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے، شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے شوگر بڑھ جاتی ہے. جی چاہتا ہے کہ اس شخص کو ایک ڈنڈا لگاؤں جو جھنجھلاہٹ کرتا ہے. یہ سب بہانے کی باتیں ہیں. خود سوچو کہ یہ بیجا غصہ کرنا بڑے عیب کی بات ہے، اور حلیم الطبع ہونا بہت بڑی خوبی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرما رہے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 75 میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، جس کا درجہ حکیم الامت نے کیا ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج، رقیق القلب تھے. یعنی طبیعت کے بڑے حلیم تھے، مزاج کے رحمت والے تھے اور دل کے نرم تھے. یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بیان فرمائیں. بس اے دوستو، اگر اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہو، اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تم اگر اللہ کی ولیہ، اللہ کی دوست بننا چاہتی ہو تو یہ 3 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو. دل میں برداشت کی طاقت ہو، مزاج میں شان رحمت غالب ہو، اور تمہارا دل نرم ہو. اب سنیے میرے شیخ کی دعا. اے اللہ، بار بار فرماتے تھے روزہ میں کم از کم 2 دفعہ تو صبح شام دعا مانگ لوں. کون سی؟ فرمایا اس دعا کو سیکھو. یہ اپنے پاس لکھ لے آدمی، اپنے موبائل میں ٹیپ کر لے، یا مجھ سے بعد میں ہمارے دوستوں سے لکھوا لیتے. اے اللہ مجھے حلیم الطبع بنا، رحیم المزاج بنا، رقیق القلب بنا. حلیم الطبع،
یعنی معاف کرنا صفت، حلیم طبیعت ہو، اور رحیم المزاج رحمت کی شان ہو، اور تیسرا رقیق القلب یعنی اللہ سے رونے والا. کہ کیسے حضرت والا آپ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ موسلا دھار برسنے والی آنکھیں عطا فرما، اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثارے دلبر زیبا شدے. اللہ جی اتنا روں اتنا روں اتنا روں کہ آنسوں کا دریا بن جائے، وہ آپ پر فدا کر کے پھر آپ کے پاس آنے میں مزہ ہے. اے اللہ ہم سب کو حلیم الطبع بنا، جو نہیں سن رہے جو سن رہے ہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو حلیم الطبع بنا، رحیم المزاج بنا، رقیق القلب بنا. دوبارہ اے اللہ آپ کہیے کہ اے اللہ ہمیں حلیم الطبع بنا، رحیم المزاج بنا، رقیق القلب بنا. اے اللہ ہمیں حلیم الطبع بنا، رقیق القلب بنا، رحیم المزاج بنا. اوپر نیچے ہو جائے مسئلہ نہیں ہے. اے دوبارہ آخری دفعہ اور کہہ دے، اے اللہ ہمیں حلیم الطبع بنا، رحیم المزاج بنا، رقیق القلب بنا. جس کا دل غصہ اور تکبر سے اکڑ جائے وہ کیا رقیق القلب بنے گا؟ تو فرعون بنا ہوا ہوگا، فرعون کا پارٹنر بنا ہوا ہوگا بھائی.